السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوست ماں اور بہن، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ٹاپک، ایک موضوع لے کر آیا ہوں کہ قربانی کی تاریخ، واٹ از دا ہسٹری آف قربانی سیکریفائس، یعنی قربانی جو ہم کچھ دنوں کے بعد اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد ذی الحجہ میں منائیں گے، اور پورے دنیا کے مسلمان جو دھوم دھام سے قربانی کا جو رواج ہے، جو قربانی کا جو تہوار ہے، جو پرو ہے، جو ایک بہت ہی محترم بشان عبادت ہے، اس کو مناتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا قربانی دیگر مذاہب میں بھی ہے؟ کیا قربانی آج سے نہیں بلکہ بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے؟ کیا قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے آج باتیں ہوں گی، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات اور درست معلومات ملتی رہے۔ میرے پیارے دوستو، جب بھی کوئی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمیں اس سے پہلے، اس چیز کو بتانے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا پس منظر، اس کی تاریخ، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے بھی ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے قربانی کا جو طریقہ ہے، جو اسلام میں جو طریقہ متعین ہے، جس کو نہ بتا کے سب سے پہلے ہمیں اس کا تاریخی پس منظر، کیا قربانی کا طریقہ رواج دیگر قوموں میں بھی ہے، کیا قربانی کا طریقہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا یا اس کے بعد کے زمانے میں بھی تھا، ہمیں اس کو جاننا ضروری ہے، تو ہم کو قربانی کی حقیقت، اس کی واقفیت سے ہم آگاہ ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، ایک آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا جو وجود ہے، کب سے ہے قربانی، اس کو بتایا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام جو اس دنیا کا سب سے پہلا انسان، ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، انہی کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو قربانی کا حکم دیا تھا، دونوں قربانی پیش کریں، جس میں سے ایک لڑکے کا قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کا نہیں ہوا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کتاب قرآن مقدس کو نازل کر کے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، یعنی آپ اہل کتاب کو، جو کتاب والے ہیں، ان کو بتائیے کہ دو بیٹوں، یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قربانی کا جو حکم دیا گیا تھا، صحیح ٹھیک لوگوں کو بتائیے۔ جب ان میں سے اللہ نے ایک کی قربانی کی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسری قربانی قبول نہ کی، تو میرے عزیز دوستو، اس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ قربانی کا طریقہ اس وقت بھی تھا۔ بعض روایت سے معلوم پڑتا ہے کہ قربانی کا طریقہ اس وقت اس طرح تھا کہ لوگ قربانی کر کے، جو قربانی کا جانور ہوتا تھا، اس کو کسی پہاڑ، کسی اونچی جگہ پہ لا کر رکھتے تھے، وہاں آسمان سے آگ آتی، اس کو نگل جاتی ہے، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، تو قربانی مقبول ہونے کی، یعنی قبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ یہ اس وقت کا طریقہ تھا، ہو سکتا ہے اس کا مقصد الگ ہو، لیکن قربانی کا طریقہ کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہر قوم، ہر ملت میں رہا۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہاں تک کہ سلکندر ذوالقرنین کا زمانہ، ہر زمانے میں کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کا طریقہ رہا، قربانی کی نوعیت رہی، مگر ہو سکتا ہے اس کا مقصد، اس کا طریقہ الگ رہا۔ یہاں تک کہ جب آپ موجودہ صورتحال جو موجودہ دیگر قوموں میں آپ مشاہدہ کریں گی کہ کیا قربانی اس کے اندر بھی ہے، تو ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کا طریقہ متعین ہے، وہ لوگ قربانی کیا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے اس دنیاوی کاروبار میں بھی کوئی سونا چاندی قربان ہوتا ہے تو سونے چاندی کی قربانی کے بعد اس سے پازیب اور طرح طرح کے زیورات تیار کیے جاتے ہیں۔ لوہا قربان ہوتا ہے تو اس سے طرح طرح گاڑی، موٹر، ٹرینیں تیار کی جاتی ہیں، یہ بھی ایک قسم کی قربانی۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز قربان ہونے کے بعد دوسری چیز وجود میں آتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ کچھ مثال ہوئی جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں قربانی کی حقیقت۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ قربانی کے بعد آگ جلا دیتی، تب قربانی قبول سمجھی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام اس دنیا میں آیا، اسلام آنے سے قبل زمانہ جاہلیت میں جو عربوں کا حالات تھا، ان کا قربانی کا طریقہ اس طرح تھا کہ قربانی کر کے قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا اس کو لا کر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے دروازے پر رکھ دیتے تھے، اور خون، جو جانوروں کے خون ہوتے تھے، اس خون سے بیت اللہ کے دیوار کو، چار دیواروں کو پوت دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا تصور، ان کا ذہن بنا ہوا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے قربانی کا گوشت اور خون اللہ رب العزت کے برگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کو نہ خون پسند ہے، نہ گوشت کی قیمت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت چاہیے نہ خون، بلکہ اللہ تعالیٰ قربانی سے مقصود کیا ہے، تو ظاہر اللہ تعالیٰ کو اخلاص اور اللہ مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکت کی مذمت فرمائی، قرآن مقدس میں بیان کیا،
لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، ہرگز تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ رب العزت کی برکات میں نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ رب العزت کو تو خلوص اور اللہیت مطلوب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام آنے سے قبل اس زمانے میں بھی، یعنی زبان جاہلیت میں بھی قربانی کا طریقہ تھا، اس وقت بھی لوگ قربانی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ، ان کا راستہ الگ تھا، جدا تھا۔ تو یہ قربانی کا تاریخ ہے جو ہم مختصر طور پہ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج موجودہ صورتحال میں جب آپ دیگر قوموں کو مشاہدہ کریں گے تو ان کے اندر بھی کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کا وقت، ان کا طریقہ متعین ہے، ان کا مقصد الگ ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے۔ عزیز دوستو، یہ قربانی کا مختصر تاریخ ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، قربانی کا حقیقت۔ لیکن جو موجودہ ہمارا جو اسلام مذہب میں جو قربانی ہے، اس کو قوت، اس کو طاقت کہاں سے ملی؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل دوست، ان کے دور سے اس قربانی کو قوت ملی، اور انہی کا یہ سنت ہے، انہی کا طریقہ ہے جو آج ہم مسلمان عالم جو صاحب نصاب ہیں وہ بناتے ہیں، وہ لوگ قربانی کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت فرمایا، اس آیت کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے جو قربانی ہے۔ رب ارنی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ عزیز دوستو، اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس قربانی کا جو تاریخ ہے اس کو بیان کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے بیٹے سے، ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ عزیز دوستو، ان کے بیٹا جو تھے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد بزرگ، میرے والد صاحب، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ عزیز دوستو، اس آیت میں جو بیان کیا گیا در حقیقت یہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کا جو خواب ہوا کرتا ہے وہ ایک طرح کا وحی ہوا ہے، اس لیے آپ صبح بیٹے کو لے کر مختصر طور پہ یہ بتانا ہے کہ قربانی گاہ کی طرف چلے، یہاں تک کہ آخر کر یہ ہوا کہ آپ نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی اور وہاں پہ ایک جمعہ ذبح کیا گیا۔ تو اس واقعہ سے، اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قیامت تک آنے والے صاحب نصاب مسلمانوں پہ اس چیز کو واجب کر دیا۔ یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو آج تمام مسلمان عالم مناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا، اس خواب کے ذریعے جو ان کی آزمائش ہوئی، اس آزمائش میں وہ اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کیے۔ اس سے پہلے بھی ان کو بے شمار آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا، تمام آزمائشوں میں وہ مکمل کامیابی حاصل کی، لیکن یہ جو کامیابی حاصل کی اس کو اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو تمام آنے والے امت محمدیہ میں صاحب نصاب لوگوں پہ اس چیز کو واجب قرار دیا۔